اب ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں کن لوگوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں دو جھوٹے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا اور جھوٹا دعوی نبوت کیا، اور جس کا ذکر آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا 30 جھوٹے آئیں گے، تو ان 30 میں سے دو آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں ہی آئے، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ اسود عنسی یمن کا تھا اور اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، بہت سے مسلمانوں کو شہید بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، اور تقریباً 4 مہینے اس کا فتنہ رہا۔ پھر آپ علیہ السلام کے حکم پر حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے جا کر اس فتنے کو ختم کیا، اس فتنے کا کلا کما کیا اور اسود عنسی کو جہنم واصل کیا۔ جیسے وہ جہنم واصل ہوا اس کا فتنہ ختم ہو گیا، اور جب یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہنچایا کہ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کر دیا، تو آپ علیہ السلام کے جو الفاظ مبارک تھے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ یہ تھے کہ فازہ فیروز، فازہ فیروز، فازہ فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، یعنی کہ آپ علیہ السلام حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ سعادت ہر اس مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ہے جو آپ علیہ السلام کی ناموس، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے۔ اور ہم آگے چلیں تو مسلمہ کذاب کا فتنہ، جس نے آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں ہی جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس شخص کا فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا، کیونکہ اس کا پورا قبیلہ بنو حنیفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا اقرار کیا، اس کی تصدیق کی اور اس کے دعوے کو قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارک میں اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اس نے خط لکھ کے بھیجا تھا آپ علیہ السلام کی طرف، اس کے 2 قاصد لے کر گئے تھے، اس خط میں 3 باتیں بنیادی طور پر اس نے لکھی تھیں جس کی تردید فرما دی تھی آپ علیہ السلام نے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں شراکت داری دی ہے، یعنی کہ شہروں میں آپ علیہ السلام نبوت کریں اور دیہاتوں میں نبوت کروں گا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ آپ علیہ السلام ایک وصیت کریں کہ آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت میری طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں اس نے اپنے اس خط میں پیغام میں لکھ کے بھیجی، تو جو اس کے قاصد تھے وہ لے کر آئے آپ علیہ السلام کے سامنے، سے خط پڑھا گیا تو آپ نے اس کے خط کی، اس پیغام کی تردید فرمائی اور ریجیکٹ فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے خط لکھ کے بھیجا، اور وہ خط حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ لے کر گئے، اور جب وہ لے کر گئے اور وہ خط جب اس کے دربار میں وہ پہنچے اور پڑھا گیا اس کے سامنے، تو آپ علیہ السلام نے تو اس کی تردید فرما دی تھی اپنے خط کے ذریعے سے، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کے دعووں کو، اس کے آفرز کو، اور آپ علیہ السلام نے جو خط کا عنوان دیا تھا، لکھوایا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ میرے لیے لفظ کذاب استعمال کیا ہے آپ علیہ السلام نے، تو اس سے غصہ آیا اور اس نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے اوپر تشدد کروایا۔ اس کے بعد ان سے سوال پوچھا کہ تم آپ علیہ السلام کی محمد کی نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، صحابی رسول تھے، کہ میں آپ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ میری نبوت کے متعلق، میرے دعوے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے تمہاری اس بات کو میرے کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں محمد کی نبوت کی بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں، اور میں اپنے دعوے نبوت کی بات کرتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں میرے کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا، اور جلاد نے ایک ایک کر کے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹے، دونوں بازو کاٹے، اور پھر دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔
لیکن انہوں نے بھی ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کیا، ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈٹے رہے اور مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے کی تصدیق نہیں کی، اس کی تردید کرتے رہے اور اس کا انکار کرتے رہے۔ تو یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے، کہ ہمیں کیسے آپ علیہ السلام کی عزت، ناموس، حرمت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اور اگر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ہمیں دینی پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کے اس قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو مسلمہ کذاب کے خلاف جو لڑائی ہوئی آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں، اگر اس لڑائی کو ہم دیکھیں، اس جنگ کا ہم کمپیریزن دیکھیں، تو ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے اور کھل جاتی ہے کہ صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے۔